السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ میں دکھایا جا رہا ہے عریشہ گھر تو واپس آ جاتی ہے، لیکن اسے اپنی حرکتوں سے باز آنا کسی نے سکھایا ہی نہیں، کیونکہ وہ آتے ہی علیزہ کے ساتھ جھگڑنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت دکھ ہوا ہوگا کہ تم نے اپنا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی کھو دیا۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ ایک ماں ہی برداشت کر سکتی ہے کہ کسی کا بیٹا اگر چلا جائے تو اس سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ تمہیں تو یہ درد محسوس ہوا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ابھی تک ماں بنی ہی نہیں۔ پھر عریشہ اس پر کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کر دی۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، کیونکہ میں تو ڈرنے والی نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ریحان کی والدہ نمرہ کا رشتہ لے کر اس کے پاس آ جاتی ہے، اور نمرہ بھی دائم سے ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ جب واپس آتی ہے تو اس کو دیکھتی ہے کہ ریحان کے گھر والے میرا پرپوزل لے کر میرے گھر میرے ماں باپ کے پاس آئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب نمرہ وہ سب دیکھتی ہے تو آرام کے ساتھ آ کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے، اور جو معاملات وہاں ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ جب نمرہ وہاں آ کر بیٹھتی ہے تو ریحان کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کو ریحان میرا بیٹا پسند ہے تو ہم نمرہ کی شادی کے لیے ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں۔ لیکن نمرہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف دائم سے ہی محبت کرتی ہے، اور دوسری طرف ریحان کی ماں اسے کہتی ہے کہ آج ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی اور رسم و رواج کے لیے اور دن مختص کر لیتے ہیں کہ اس دن آ کر یہ والی رسمیں ادا کر دی جائیں گی۔ لیکن جب ریحان کی ماں اور اس کے گھر والے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو نمرہ کے پاس اس کی ماں آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے زبان پہ ٹائم کا نام نہ سنوں، کیونکہ اس طرح کے مڈل کلاس لوگ تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، اور میں تو اب تمہاری شادی ریحان کے ساتھ ہی کروا کے رہوں گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے حمزہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ساری ہی جل چکی ہوتی ہے۔ حمزہ بہت سے کرائسس میں ہوتا ہے، اس کا باپ فرید اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ حمزہ بہت ہی زیادہ کرائسس میں ہے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور وہ جو لون کی بات کر رہے ہیں وہ لون بھی اسے نہیں مل رہا ہوتا۔ پھر اسکندر کے پاس اس کا باپ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن میں ہے۔ تو اسکندر صاف انکار کر دیتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو علیزہ کے برباد ہونے پر بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری دکھایا جاتا ہے کہ علیزہ اور عریشہ میں پھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور علیزہ کو بہت ساری باتیں سناتی ہیں، لیکن علیزہ کہتی ہے کہ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، اور میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں، اور تمہارا انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے، تو بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، اور جو کام کرنے آئی ہو وہی کرو، اور میرے منہ دوبارہ مت لگنا، نہیں تو میں تمہارا منہ ہی نوچ لوں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے علیزہ اپنے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔